اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج مجھے ماہ رمضان کے دوسرے دن کی دعا کا ترجمہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، قربنی، تو مجھے قریب کر دے، فی ہے اس ماہ رمضان میں، الی مرضاتک، اپنی مرضی کے، یعنی اے اللہ تو مجھے اس ماہ رمضان میں اپنی رضا عطا کر۔ وجنبنی، اے خدا تو مجھے بچا، مجھے دور رکھ، فی ہے اس ماہ رمضان میں، من سخطک، اپنے غضب سے، ونقماتک، اور اپنے عذاب سے۔ وفقنی، اے میرے اللہ تو مجھے توفیق دے، فی ہے اس ماہ رمضان میں، لقراءۃ آیاتک، اپنی آیتوں کو پڑھنے کی، برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے ذریعے سے، اے وہ ذات جو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیں اس مختصر سی دعا میں درخواست کی جا رہی ہے 3 چیزوں کی۔ پہلی درخواست کی جا رہی ہے خدا کی رضا کی، دوسری درخواست کی جا رہی ہے عذاب خدا اور غضب خدا سے بچنے کی، اور تیسری درخواست کی جا رہی ہے تلاوت قرآن پاک کی توفیق کی۔ پہلی درخواست جس میں بندہ یہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے پالنے والے، تو مجھے اپنی رضامندی کے قریب کر دے، یعنی تو مجھے اپنی رضا دے دے، مجھے اپنی رضا عطا کر۔ تو عزیزوں، جس طریقے سے بندہ دعا کر رہا ہے، بندے پر صرف دعا کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ بندے کے اوپر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ اگر بندہ کسی چیز کی دعا کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرے۔ اب اگر بندے نے دعا کی ہے کہ خدا تو مجھے اپنی رضا دے دے، تو بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ بندہ ہر وہ چیز کرے جس سے خدا کی رضا حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلے وہ چیز جس کے ذریعے سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ اگر بندے کے دل میں خوف خدا ہے تو اس کا مطلب بندے کو خدا کی رضا مل جائے گی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ثلاث یبلغن بالعبد رضوان اللہ، کثرت الاستغفار وخفض الجانب وکثرت الصدقہ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے خدا کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے کثرت سے استغفار کرنا، یعنی طلب مغفرت کرنا۔ دوسری چیز ہے انکساری کے ساتھ پیش آنا، یعنی تکبر نہ کرنا۔ جب بندہ کسی اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرے تو اپنے کو چھوٹا دکھا کر ملے، تکبرانہ انداز سے ملاقات نہ کرے۔ اور تیسری چیز ہے کثرت سے صدقہ دینا۔ اگر بندہ کثرت سے صدقہ دے گا تو پھر خداوند عالم کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی۔ دوسری درخواست وہ یہ ہے کہ اے پالنے والے، تو مجھے اپنے شدت غضب سے بچا اور اپنے عذاب سے بچا۔ اس میں 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک سخط اور ایک نقمات۔ سخط عربی زبان میں شدت غضب کو کہتے ہیں، یعنی بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنے غضب سے بچا اور تو مجھے اپنے عذاب سے بچا۔ نقمات یہ جمع ہے نقمتن کی، اور نقمتن کا مطلب ہوتا ہے عذاب، یعنی خدا کے عذاب سے بندہ بچنے کی دعا کر رہا ہے۔ اچھا ہوگا کیا اگر بندہ خدا کے عذاب سے یا خدا کے غضب سے نہ بچے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں خداوند عالم خود ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، کہ وہ شخص جس کے اوپر میرا غضب نازل ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی اگر بندے کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوا تو بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو بندہ اس دعا میں خدا سے دعا کر رہا ہے کہ اے خدا تو مجھے تباہ و برباد ہونے نہ دے۔ تیسری درخواست جو اس دعا میں کی جا رہی ہے وہ تلاوت قرآن پاک کی توفیق مانگی جا رہی ہے کہ اے میرے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں اس ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکوں۔ تو عزیزوں، صرف اور صرف بندہ اس کی دعا نہیں کر رہا ہے کہ خدا تو مجھے توفیق دے تلاوت کی۔ تلاوت تو ایک مقدمہ ہے، کیونکہ جب بندہ تلاوت کرے گا تو قرآن کو سمجھے گا، اور جب قرآن کو سمجھے گا تو اس پر عمل بھی کرے گا۔ تو اہم چیز ہے قرآن پر عمل کرنا۔ بندے کی اصل دعا ہے کہ پالنے والے تو مجھے توفیق دے کہ میں قرآن پر عمل کر سکوں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں ہمارے معصومین نے کیا فرمایا ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، من احب احدکم
ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، کہ تم میں سے وہ شخص کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے بات کرے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ تو ناظرین، وہ کون سا بندہ ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ وہ خدا سے بات کرے؟ اور پیغمبر اسلام نے بہت آسان سا نسخہ آپ کو دے دیا ہے کہ جب بھی آپ خدا سے بات کرنا چاہیں تو آپ قرآن پڑھ لیا کیجیے۔ ہمارے اور آپ کے پانچ امام، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا علیک بقراءۃ القرآن فإن قراءته کفارۃ للذنوب، کہ بے شک تمہارے اوپر قرآن کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید کا پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو عزیزو، ہم اور آپ گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر انسان ہے کہ جو گنہگار ہے۔ کیا کوئی چیز ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے؟ تو ہاں، بے شک ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ ختم ہو جائیں یا کوئی چیز تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے تو تم قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کان کمن ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، کہ وہ شخص جو اس ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، گویا وہ ایسے ہے جس نے ماہ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں ختم قرآن کر لیا ہو۔ تو آپ دیکھیں اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں اور کتنی عظمت ہے۔ اگر کوئی شخص ایک آیت بھی پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باقی ماہ میں پورے قرآن کو ختم کر لیا ہے۔ تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، وہ ساری دعائیں جو اس دعا میں مانگی گئی ہیں تو پوری کر دے۔ اے خدا تو ہمیں اپنی رضا دے دے۔ اے خدا تو ہمیں اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے دور رکھ۔ اے خدا تو ہمیں اس ماہ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔